اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ آپ سب حضرات کو مبارک ہو یہ مبارک مہینہ، اور اگست 2009 کی آج 22 تاریخ ہے۔ سورہ مبارک عمران کی آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17۔ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات کی محبت میں بڑی کشش پیدا کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، ممتاز گھوڑے، جانور اور کھیتیاں شامل ہیں۔ حالانکہ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا مستقبل اور انجام صرف خدا کے پاس ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں ایسی چیز جو ان سب سے بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار بلا شبہ ہم ایمان لائے، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ 4 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف ابھی ہم نے حاصل کیا۔ آیتوں کا آپ جانتے ہیں کہ ایک تسلسل ہے اور ایک ربط ہوتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ان افراد کا ذکر تھا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور جن کی مثال آل فرعون سے دی گئی اس سے پہلے کی آیتوں میں، اور ان سے بھی جو پہلے کی آیتیں تھیں ان میں تذکرہ ان لوگوں کا تھا کہ جو متشابہات کی
پیروی کرتے ہیں محکمات کو چھوڑ کر۔ اس ربط کے ساتھ یہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت آج ہم نے کی ہے، آیت نمبر 14، جن میں ایک وجہ بیان کی گئی ہے اس بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور پیغمبروں اور پیغامات کو رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ کیا سبب ہے کفر کا، کیا سبب ہے نفاق کا، کیا سبب ہے اللہ کی نافرمانی کا؟ اس کا ایک سبب پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیتیں گزشتہ آیات سے مربوط ہیں، اور اس سے بالکل جو پہلے کی آیت ہے، آیت نمبر 13، جس پر گزشتہ ہفتے گفتگو تمام ہوئی تھی، جس میں مثال دی گئی تھی دو افراد کی، دو گروہوں کی۔ ایک وہ گروہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، اور ایک وہ کہ جو کافر تھا۔ تو جنگ بدر کی مثال دی گئی اور اس پر ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی اس جنگ بدر کے حالات پر۔ اس کے فوراً بعد اب یہ بات کہی جا رہی ہے۔ بات کیا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے دنیا کی محبتوں کو زینت دے دی گئی ہے، ان کو دلچسپ اور اٹریکٹیو بنا کے پیش کر دیا گیا ہے دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ اور ان چیزوں میں پھر کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، تقریباً 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو دنیا میں عام طور پر انسان فطری طور پر بہت ہی زیادہ چاہتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، اور ان سے بڑا دلی لگاؤ انسان کو ہوتا ہے۔ ان میں عورتوں کا ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے، اور مال و دولت کا ذکر ہے، جس میں سونے و چاندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے مال و دولت میں، اور سواری کا ذکر ہے یہاں گھوڑوں کے حوالے سے، اور جانوروں کا ہے عمومی طور پر، اور پھر کھیتی باڑی کا ہے جو اصل میں تجارت کی طرف گویا کہ ایک طرح کا اشارہ ہے۔ بات یہ کہی گئی ہے کہ لوگوں کے لیے زینت دے دی گئی ہے۔ لفظ زینہ، زینت سے مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مجہول کے صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے معروف کا صیغہ جس میں معلوم ہو کہ کون یہ عمل انجام دے رہا ہے، ایک ہے مجہول کا صیغہ جس میں فاعل مجہول ہوتا ہے، اس معلوم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زینت کسی نے دی ہے، نہیں، زینت دی گئی ہے۔ زینت کس نے دی ہے اس کا ذکر یہاں نہیں ہے، اس لیے اس کو مجہول کا صیغہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ پر یہ بحث کی ہے کہ زینت دی ہے لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعے سے جن کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ کس نے زینت دی ہے؟ کس نے اٹریکٹیو بنا کر، کس نے بہت ہی زیادہ ان میں جاذبیت پیدا کی ہے کہ انسان کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے، انسان کا ذہن اور انسان کی فکر مائل ہوتی ہے ان مادی چیزوں کی طرف۔ یہ میلان اور یہ شہوت اور یہ محبت کس نے پیدا کی؟ یہ زینت کس نے دی؟ اس لیے کہ زینہ کہا گیا، زینہ نہیں، زینہ، زینت دے دی گئی، تو یہ زینت دی کس نے؟ تو بحث یہ ہوئی ہے مفسرین کے درمیان، اور ہر ایک کی اپنی دلیلیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے، خود اللہ نے گویا کہ زینت دی ہے یہاں پر، تو زینہ کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہے۔ دوسری طرف دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد شیطان ہے۔ اس اختلاف نظر کا سبب خود قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جن میں زینت کا تذکرہ کیا گیا، اور ان میں کچھ مقامات پر زینت کا حوالہ اللہ کی جانب دیا گیا ہے، اور کچھ مقامات پر زینت کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی ہے۔ اور بڑی دلچسپ آیتیں ہیں قرآن میں زینت کے تعلق سے۔ اچھا، ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ان چیزوں کی مذمت بیان کر رہی ہے، یعنی اس سے مذمت ظاہر ہو رہی ہے
جن چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں دنیاوی چیزوں کا کیا گیا ہے، اور ان سے اگر انسان دل لگائے، لو لگائے، محبت کرے تو بری بات ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی مذمت بعد میں خود کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر زینت اللہ نے دی ہے اور وہ زینت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے اور وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ان چیزوں کی، فطری محبت ہے، تو پھر مذمت کیسی؟ اس وجہ سے پہلے ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے ان آیتوں پر جن میں زینت کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے اور جن آیتوں میں زینت کی نسبت شیطان کی طرف دی گئی ہے، تاکہ تھوڑا سا مفہوم واضح ہو جائے۔ اللہ نے اس کائنات کو زینت دی ہے ہر شے سے۔ زینت کی کئی قسمیں ہیں۔ زینت دی ہے مادی طور پر، اس پوری کائنات کو اللہ نے زینت دی ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کائنات کو شیطان نے زینت دی ہے۔ اس کائنات میں جو حسن ہے، اس کائنات میں جو اٹریکشن ہے، جو جاذبیت ہے، یہ جاذبیت کس نے پیدا کی؟ خالق کائنات نے پیدا کی۔ تو خالق نے اس کائنات کو حسن دیا، اور حسن جاذبیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اسی کو زینت کہا جاتا ہے۔ تو یہ زینت اسی لیے بہت سی آیتیں ہیں، مثلا سورہ ملک میں ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان دنیا کو مصابیح سے، کچھ چراغوں سے جو ہے زینت دی، جو اصل میں اشارہ چاند، سورج، ستارے، سیاروں کی طرف ہے، کہ یہ زینت کس نے دی ہے؟ آسمان کو زینت اللہ نے دی ہے۔ یہ تو آسمان کی زینت کی بات تھی، زمین کو بھی اللہ نے زینت دی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنا دیا ہے۔ یعنی زمین میں ایک جاذبیت پیدا ہو گئی ہے، ایک کشش پیدا ہو گئی ہے زمین میں، خوبصورتی اور حسن آ گیا ہے زمین میں، وہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ما علی الارض، زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم نے اس کے لیے زینت بنا دیا ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک لفظ بھی جو ہے رکھ دیا کہ زینت کیوں اللہ نے بنایا ان چیزوں کو، کیا وجہ ہے اس کی زینت کی؟ تو اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور خاص طور پر اس آیت پر جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے زینت بخشی ہے، اور اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ سب زمین کی چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعد کی آیت سورت جو ہے آیت نمبر 15 میں یہ بات کہی گئی، بلکہ اسی آیت کے اختتام میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ تو جب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، زینت کس نے دی ہے؟ اللہ نے آسمان کو زینت دی، اللہ نے زمین کو زینت دی۔ یہ تو دو چیزیں ہیں جو ہم کو نظر آتی ہیں، زمین اور آسمان، ان دونوں کو اللہ نے زینت دی ہے۔ لیکن کیوں زینت دی ہے؟ تو سورہ کہف کی اس آیت میں جس میں کہا گیا کہ ہم نے زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو زینت دے دی ہے، ان کو حسن بخشا ہے، ان میں کشش پیدا کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انسانوں کا امتحان لیں کہ ان انسانوں میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینت دینے والا پروردگار عالم ہے۔ اب ایک اور آیت ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 39، جس میں شیطان کو جب اللہ نکالتا ہے تو نکلتے ہوئے ایک بات کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو نکال دیا، اب میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اس واقعے کو متعدد جگہ پر قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن یہاں اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، اے پروردگار اب تو نے مجھ کو نکال دیا تو ٹھیک ہے، اب میں بھی زمین پہ جتنی چیزیں ہیں سب میں کشش پیدا کر دوں گا، لوگوں کے لیے زینت دے دوں گا۔ اب دیکھیں آپ، دو چیزیں ہو گئیں، ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں میں اس کو زینت دے رہا ہوں، دوسری طرف شیطان نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زمین کی زینتیں
میں زمین کی زینت میں اضافہ کر دوں گا۔ یہاں وہ مسئلہ ہے جہاں پر مفسرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اس آیت میں، آیت نمبر 14 میں یہ ہو کہ یہ زینت شیطان دے رہا ہے۔ لیکن اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زینت اللہ کی جانب سے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زینت شیطان کی طرف سے۔ تو معلوم کیسے ہو کہ کون سی زینت خدا کی طرف سے، کون سی زینت شیطان کی طرف سے؟ تو اسی آیت پر اگر ہم غور کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یعنی اختتام میں بات یہ کہی گئی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بے شک یہ زینت کی چیزیں ہیں، بے شک یہ فطری طور پر انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اگر گھر والوں سے، بیوی بچوں سے محبت کی جائے تو یہ بری بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو ریکمینڈڈ ہے، یہ تو اسلام اس کی تاکید کرتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں سے محبت کرو۔ مال سے اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ آپ خمس دینے کے لائق کیسے بنیں گے اگر آپ کمائیں گے نہیں پیسہ؟ اگر آپ کے پاس اچھی سواری نہیں ہوگی، آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہوگا، اچھا بزنس نہیں ہوگا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے اس آیت میں، تو پھر آپ دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ اسلام تو فقر کو انکریج نہیں کرتا، فاقے کو انکریج نہیں کرتا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اچھی زندگی گزاریں، فائن۔ لیکن جو اختتام ہے آیت کا وہ اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے کہ کبھی حب دنیا، جس کی مذمت کی گئی ہے قرآن میں بھی اور ائمہ اطہار کے اقوال میں بھی، نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے حب دنیا کی مذمت میں، اقوال پیغمبر اسلام حب دنیا کی مذمت میں، وہ حب دنیا ہے، حب دنیا ہے۔ دنیا رکھنا بری بات نہیں ہے، دنیا سے پیار کرنا۔ آپ نے کہا صاحب پیار تو ہم کو ہر چیز سے، اولاد سے بھی ہے، بچوں سے، بیوی سے، کہاں اس کی حد یہ بیان کر دی کہ جب دو چیزیں کمپیئر کرنے لگو، دین اور دنیا، تو اگر تمہارا رجحان دنیا کی طرف چلا جائے، دین کی طرف تمہارا رجحان کم ہو، دین کو ترجیح نہ دو، دنیا کو ترجیح دے دو، تو سمجھو کہ جس وجہ سے تم نے ترجیح دنیا کو دی ہے، وہ جو اٹریکشن تھا، وہ جو کشش تھی، وہ کشش شیطان نے پیدا کی تھی۔ اور اگر تم دنیا سے محبت کرتے ہوئے بھی آخرت سے محبت کرو، لیکن آخرت کی محبت دنیا کی محبت پر غالب ہو، تو سمجھو کہ جو اٹریکشن تم کو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا تھا، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو بس یہ بہترین کرائٹیریا خود قرآن نے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ یہ بحث نہیں کہ زینت کس نے دی ہے، بحث یہ ہے کہ تم پر اس زینت کا اثر کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس زینت کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ تم اس سے اتنے متعلق ہو گئے کہ تم آخرت کو بھول گئے، تو سمجھو کہ شیطان کی زینت تم پر غالب آ گئی۔ اور اگر نہیں، آخرت کی اہمیت زیادہ ہے، تو سمجھو کہ اللہ نے تمہارے دل میں جو فطری طور پر مادی چیزوں کی محبت پیدا کی ہے، اس میں تم بیلنس برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور تمہارا انجام بہترین انجام ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو ہے شیطان کی زینت کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں، متعدد آیتیں ہیں، مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 63 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو زینت دے کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو زینت دیتا ہے، مگر کس چیز کو زینت دیتا ہے؟ انسان کے عمل کو۔ یعنی عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ آپ دیکھیں کہ اسی آیت میں آپ آیت نمبر 16 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کی تعریف اللہ فرما رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔
تو جو شخص مومن ہوتا ہے وہ اتنا ہمبل ہوتا ہے کہ تقویٰ کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچ جائے، بلکہ جتنا تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اتنے خوف میں اللہ کی طرف سے اس کے دل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اگر انسان کوئی عمل خیر انجام دینے کے بعد فخر کرنے لگے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو اتنا خمس دیتا ہوں، میں تو اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، میں نے تو اتنی چیریٹی دی ہے، اپنے عمل پر اگر انسان فخر و مباحات کرنے لگے، غرور آ جائے عبادت پر، تو یہ وہ شخص نہیں ہے جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے عمل کو زینت دے کے ان کے سامنے پیش کر، اور پھر یہی نہیں کہ اچھے عمل کر رہے ہیں اور اس اچھے عمل پہ فخر ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو فخر کرنے والا ہوتا ہے اپنے عمل پر، وہ غلط عمل پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، عمل ہی غلط کر رہا ہے، اعمال اس کے بیکار ہیں، غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں۔ مثلا کافر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال غلط ہیں، وہ جو اعمال کر رہے ہیں ان کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ جو ان کا عقیدہ اس کو صحیح سمجھ کے وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو زین لہم الشیطان کا مطلب یہ ہے، اس کی بہت تشریحات ہیں، ہم اس کی تشریح میں اس وقت نہیں جائیں گے، لیکن یہی ہے کہ مختصر کہ عقیدہ اور عمل دونوں پر وہ حملہ کرتا ہے شیطان، لیکن حملہ یہ کہہ کے نہیں کرتا کہ بھئی چلو تم آؤ یہ غلط کام کر لو، وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ غلط کام کر لو، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں عقل اور ضمیر کی وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ برائی کو برائی کہتا ہے اندر سے، برائی کرنے والا بھی۔ تو شیطان اس سے ہی نہیں کہے گا آؤ چلو برا کام کر لو، اس برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرے گا، یہ سمجھے گا کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اوریجنلی یہ غلط کر رہا ہے۔ تو زینت کا ایک پہلو یہ ہوا۔ اس کے بعد اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، تقریباً تمام آیتوں کو ہم نے گویا سمیٹ لیا، ایسی مفاہیم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب زینت کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے ان آیتوں میں، تو کیا ہم زینت کی چیزوں سے پرہیز کریں؟ کیا ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو اٹریکشن پیدا کرنے والی ہوں ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے، ہم اس سے پرہیز کریں، زینت نہ کریں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں ارشاد ہو رہا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دو کون ہے، کس کی ہمت ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام کرے اپنے اوپر، زینت اللہ، جو اللہ کی زینتیں ہیں، اللہ کی زینت کو تم حرام کرو گے، والطیبات من الرزق، اور رزق میں جو پاک اور لذیذ کھانے ہیں یا رزق ہے اس کو اپنے پر حرام کر لو کہ میں تو یہ نہیں کھاتا، میں تو یہ نہیں پہنتا، اچھے کپڑے میں نہیں پہنتا، میں اچھی گاڑی پہ نہیں سوار ہوتا، میں اچھا مکان نہیں خریدتا۔ یہ کوئی زہد ہے؟ یہ کوئی تقویٰ ہے؟ بھئی اللہ نے اگر تم کو دیا تو ضرور خریدو، اچھا مکان خریدو، اچھی گاڑی خریدو، اس میں کون سی برائی ہے، کون سی بری بات ہے؟ بالکل کرو، کرنا چاہیے۔ کون ہے وہ جو زینت کو حرام کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ مذمت کی گئی ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی حلال کی ہوئی زینت کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ زینت ہے مگر حلال زینت، فن ہے مگر حلال فن، لطف ہے، مزہ ہے لیکن حلال مزہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینت ایسا نہیں ہے کہ زینت کرنا حرام ہے یا شو آف حرام ہے، دکھاوا حرام ہے، غرور حرام ہے، فخر و مباحات حرام ہے، لیکن آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کریں اور شکر پروردگار ادا کریں، یہ اچھی بات ہے۔ اسی سورہ اعراف میں اس سے پہلے کی آیت بلکہ تھی، اسی سورہ کی 31ویں آیت میں یہ ہے، اور یہ چیز لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے عموماً سب کو، کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جس مسجد میں بھی تم داخل ہو زینت کے ساتھ داخل ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو اچھے بہترین جو آپ کے کپڑے وہ پہن کے آئیں، آفس
جب آفس جائیں گے تو شاندار کپڑے پہن کے جائیں گے، جب کسی شادی بیاہ میں جائیں گے تو بہترین کپڑے پہن کے جائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو بس ان کا حال دیکھ لیجئے کیا ہے، سب سے بیکار جو کپڑے ہوں گے گھر کے، کہیں گے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں مسجد کے لیے، اس کو پھینکنے کے بجائے ہم کیوں اس کو پھینکیں، اس کو پہن کے سینٹر چلے جایا کریں گے، چلے آ رہے ہیں، دوسری جگہ جائیں گے تو سج بن کر جائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو بدبو آ رہی ہے، کبھی پسینے کی بدبو ہے تو کبھی، یعنی یہاں تک ہے آپ سوچیں فقہی مسائل میں ہے یہ شامل، فقہ میں، کہ مکروہ ہے پیاز کھا کے اور لہسن کھا کے مسجد میں آنا۔ یہ کیوں؟ پیاز اور لہسن تو مکروہ نہیں ہے کھانا، مگر اس کو کھا کے یہاں آنا کیوں مکروہ ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ اس کو کھانے کے فوراً بعد ایک طرح کی اس کی ایک بو آتی ہے جو لوگوں کو ناگوار گزر سکتی ہے، جہاں اتنی باریکی ہو، پھر جب آؤ خوشبو لگا کر آؤ، سفید کپڑے، سفیدی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زرق برق کپڑے اچھے صاف ستھرے، جن میں دھبے نہ ہوں، میلے کچیلے نہ ہوں، تو کلی مسجد حکم ہے، تو زینت بری بات نہیں ہے، زینت کرنا اچھی چیز ہے۔ یہ ہوا دوسرا مفہوم زینت کا۔ حالانکہ ایک دلچسپ آیت اس وقت اور پڑھ دیں ہم آپ کے سامنے، سورہ قصص کی آیت نمبر 79۔ اس میں پورا قصہ ہے، اس وقت اس کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ ہے، آپ جا کے اس کو پڑھ لیجئے گا، اور جب ہم وہاں کبھی پہنچیں گے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اس واقعے کو تفصیل سے سنیے گا۔ وہ واقعہ ہے قارون کا واقعہ، عجیب واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ، بہت ہی سبق آموز، بہترین درس ہے دولت مندوں کے لیے خاص طور پر، اور جو دولت کی بہت ہی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے، اور جن کی نظر میں آخرت کچھ نہیں صرف پیسہ ہے یا پیسے والے ہیں، ان کے لیے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ لیکن اس واقعے کو چھوڑ کر صرف اتنا حصہ جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ ہم یہاں جلدی بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قارون، سورہ قصص، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون اپنی زینت کے ساتھ بہت بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اس کے پیسے کا بھی ذکر ہے کہ کتنا پیسہ تھا، کہ اس کی اتنا پیسہ تھا کہ اور جو لوگ تھے پیسے والے اور بادشاہ اور دولت مند، ان کے خزانے سواریوں پر لادے جاتے تھے کہ بھئی اتنا سونا چاندی جو ہے وہ لدا ہوا ہے اونٹوں پر، سواریوں پر۔ اس کے خزانے نہیں لدتے تھے، خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں، اتنے اس کا پیسہ تھا، دولت تھی۔ اور جب بہترین کپڑوں کے ساتھ شاندار انداز سے نکلتا تھا تو بس لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی زینت کے ساتھ جب لوگوں کے سامنے نکلا تو اس کو دیکھ کے لوگوں نے کہا یا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ جو بس صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، جن کی نظر میں دنیاوی زندگی کی اہمیت ہے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ اب ہر ایک کو تمنا ہوئی اس کی حالت دے گا، یہ ہوتا ہے زندگی کے۔ قرآن مجید واقعے اور قصے اس لیے بیان نہیں کرتا کہ یہ کوئی کہانی کی کتاب ہے، قرآن اس لیے پیش کرتا ہے اور وہ باتیں پیش کرتا ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ آج بھی ہم جب کسی کو اس کیفیت میں دیکھ لیں تو اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو ہم فوراً کہیں گے کیا بات ہے اس کی، واہ بھائی واہ، کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا۔ اور اسی کاش ہی کے چکر میں انسان برباد ہوتا ہے، اسی کاش ہی کے چکر میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بیچارہ مر جاتا ہے، کاش کاش کرتے مر جاتا ہے، نہ دین ملتا نہ دنیا ملتی ہے، کچھ تو ایک تو لے لو، نہ یہ ملا نہ وہ ملا بیچارے کو۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ کیا الفاظ ہیں آپ دیکھیں، بالکل آج لگتا ہے کہ آج کے لیے بولے جا رہے ہیں۔
آج سے 100 سال کے بعد کا انسان کہے گا آج میرے لیے بولے جا رہے ہیں، 100 سال پہلے کا آدمی کہہ رہا تھا میرے لیے بولے جا رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر اور اس کی شان و شوکت اور اس کا لباس اور اس کی سواری اور اس کی انداز اور اسٹائل اور اس کی زینت کو دیکھ کے جو لوگ دنیا دار تھے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا قسمت والا ہے، عظیم قسمت والا ہے. کیا اس کی قسمت اچھی ہے. تو اس کی قسمت اچھی ہے، ہماری قسمت خراب ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آج بھی حد یہ ہے، انگلش میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بہت ہی جو مذہبی لوگ ہیں، جن کے دل میں گویا کہ ظاہری طور پر جذبہ ہے، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں اپنے جذبے کو کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں غریبوں کے لیے وہ عجیب ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ پلیز اسپینڈ سم منی فار دوز ہو آر لیس فارچونیٹ دین یو. یہ بہت ہی عام ہے لفظ، لیس فارچونیٹ means you, if you have money so you are fortunate. Somebody doesn't have money so he is less fortunate or he is not fortunate at all. تو فارچون جو ہے اور قسمت کیا ہے؟ پیسہ. تو وہ لوگ کہتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی دلچسپ ہے، کیونکہ قصہ تو پورا ہے لیکن اس کو بیان کرنے کے بغیر پھر وہ بات پوری نہیں ہوگی. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الدنيا خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. تو دو طرح کے لوگ تھے. دنیا داروں نے کہا واہ بھائی واہ کیا قسمت ہے اس کی. جو صاحبان علم تھے انہوں نے کہا تمہارا دماغ صحیح ہے، کیا بات کر رہے ہو تم، کیا بات کر رہے ہو تم اس کو تم کہہ رہے ہو اچھا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. ثواب الدنیا ثواب الآخرت خیر، آخرت کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ لوگوں سے کہیے کہ بھئی روزہ رکھو تو یہ ثواب ہے، ارے جاب پر مشکل ہوتی ہے، ایک روزہ تم چھوڑ دو $100 کے لیے، ایک دن میں $100 سے زیادہ تھوڑی ملیں گے تمہیں. چلو ہم کہتے ہیں $1000 مل جائیں، ہمیں کیا حرج اگر ہم یہ سوچ لیں تم کو ملین مل جائیں، چلو فائن. لیکن تم ایک روزہ چھوڑ دو $1 ملین کے لیے. تو انہوں نے جو صاحبان علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن، اللہ کی طرف جو ثواب ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مگر وہ ثواب اس کو ملے گا من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، ولا یلقاها الا الصابرون، اور وہ صرف ان کو ملے گا جو صبر کرنے والے ہیں. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه. یہی قارون ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، دھستا چلا گیا زمین کے اندر اپنے جسم کے ساتھ اور اپنی دولت کے ساتھ، اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. وہ جو کل یہ سوچ رہے تھے کاش ہم قارون ہوتے، کاش ہم قارون کی طرح ہوتے، تو اب وہ یہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ اکبر، اچھا ہوا کہ ہم قارون نہیں ہوئے. دیکھیں اس سے پہلے کہہ رہے تھے ہم کاش قارون ہوتے، اب جب اللہ نے انجام دکھایا قارون کا اب کہہ رہے ہیں اچھا ہوا کہ ہم قارون نہیں ہوئے. بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے رزق چھینتا ہے پھر چھین لیتا ہے. اب سمجھ میں آیا. اور اب وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا. دیکھیں آپ اس وقت کہہ رہے تھے اللہ نے اس پہ احسان کیا، اب کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا ہم کو نہیں دے کر. اس لیے کہ اگر اللہ ہم کو دے دیتا تو ہم بھی اسی کی طرح دھستے چلے جاتے زمین میں. اور وہ چیختا رہا کوئی بچانے والا ہے نہیں، کوئی بچانے والا، کون بچائے گا، کیسے بچائے گا عذاب الہی سے. تو خیر ہم نے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس کو آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا بعد میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس آیت کا مفہوم سامنے سمجھ میں آ جائے گا ایزی، اور اب مختصر وقت رہ گیا، ہم اس کو جلدی جلدی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں.
کہ زین للناس، لوگوں کو زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، شہوات شہوت کی جمع ہے، اور شہوت کہتے ہیں کسی بھی شے کی طرف شدید میلان اور محبت اور عشق کو، خواہش، شدید خواہش کو شہوت کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں پیدا کی گئی ہے، ایک طرح کی شہوت جو اللہ کی جانب سے گویا رحمت ہے اور نعمت ہے، اگر اس کو صحیح انداز سے انسان قابو میں رکھ کر اس سے استفادہ کرے، اس شہوت سے، یعنی شہوت کے نتائج اچھے ہو سکتے ہیں اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ اور اس پر قابو رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان آخرت کو ترجیح دے، محبت، شدید میلان، شدید خواہش کسی چیز کی، بہت تیز خواہش، کہ کبھی کبھی ایسی خواہش کہ جس پر آپ کنٹرول نہ کر سکیں، اگر آپ کے پاس کوئی طاقت دوسری نہ ہو تو اس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس خواہش پر، اس کو ارج، اٹریکشن بھی نہیں، اٹریکشن جو ہے زینت ہے، اور شہوت جو ہے وہ اشتہا، کہتے ہیں نا اشتہا، مطلب بہت ہی شدید خواہش، اس کو کہتے ہیں شہوت۔ اچھا، شہوت کی جمع ہے شہوات، اور حب الشہوات اس شہوت کی محبت، دیکھیں آپ اس میں تاکید بر تاکید ہے، حب الشہوات، شہوات کی محبت، یعنی ان خواہشات کی محبت، ان خواہشات کی محبت، ان خواہشات کی محبت، وہ کیا ہیں خواہشیں؟ 6 چیزیں بیان کی گئی ان خواہشات میں: عورت، اولاد، اور دولت۔ اچھا، دولت میں جو ہے وہ قناطیر المقنطرہ بیان کیا گیا، قناطیر قنطرہ کی جمع ہے، قناطیر یا قنطار کی جمع ہے اوریجنلی قناطیر، اور قنطرہ جو ہے وہ کہتے ہیں پل کو، قنطار مضبوط چیز کو کہتے ہیں، تو یہ اشارہ ہے بہت زیادہ جمع پونجی انسان کر لے، ایک خزانہ، ڈھیر کسی دولت کا۔ من الذهب والفضہ، سونے چاندی، سونے چاندی کا جو اٹریکشن ہے دنیا میں، سمجھے، پیسہ سکہ، وہ بھی سونے چاندی ہی کی بیس پہ اس کی قیمت بنتی ہے، اس کے ویلیو جو ہے گھٹتی بڑھتی ہے سونے اور چاندی ہی کی بنیاد پر۔ سونے چاندی کی قیمت اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور کبھی سونے کی قیمت اس طرح نہیں گھٹتی جیسے دوسری چیزوں کی قیمت گھٹتی، کیوں؟ اس لیے کہ بس اس میں ایک کیا کشش ہے کہ انسان اس طرف مائل ہوتا ہے۔ والخیل المسومہ، اور مسومہ جو ہے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، مسومہ کہتے ہیں امتیاز کو، یعنی یہ کہا جائے کہ ممتاز یا خوبصورت یا تربیت یافتہ، یہ تینوں معانی بیان کیے گئے ہیں مسومہ کے۔ تو بہترین سواری، ہم آج کے الفاظ میں اگر بات کریں تو بہترین گاڑی، ممتاز گاڑی ان کے پاس بھی ہے، گاڑی ان کے پاس بھی ہے، گاڑی ان کے پاس بھی ہے، لیکن آپ جب دیکھیں گے گاڑی، ارے یہ گاڑی بڑی زبردست ہے، اس کی گاڑی بہت زبردست ہے، اس کے بعد پھر مارکیں ہوتے ہیں کہ اس کمپنی کی گاڑی ہے اور فلاں ماڈل کی گاڑی ہے اور فلاں، سمجھے۔ تو یہ گاڑیوں کی دوڑ یہ اس زمانے میں بھی تھی، اس زمانے میں ایسی نہیں کہ گھوڑے بھی بیٹھ گئے، نہیں، گھوڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ کیا گھوڑا ہے، اس نے کہا اس کا کیا گھوڑا ہے، تو آج بھی کہتے ہیں کیا سواری ہے۔ والانعام، اور اوور آل تمام جانور، چونکہ انسان کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے گئے ہیں تو ان جانوروں کا ذکر کر دیا گیا۔ حرث یعنی کھیتی باڑی، اب کھیتی باڑی میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جن کا تعلق جو ہے اقتصادیات سے ہے، اکنومی سے ہے، تو انسانی ضرورت اقتصاد کی جس چیز سے پوری ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ آپ جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ کھیتی باڑی کر رہے ہوں، تو یہ سب چیزیں شامل ہو گئیں ان 6 چیزوں میں، تمام وہ چیزیں جو انسان کے لیے، زندگی کے لیے اٹریکشن کی چیزیں ہیں۔ لیکن آخر میں وہی بات پھر کہی گئی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کے متاع ہیں، دنیاوی زندگی، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے حقیقتاً کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جانے والی ہیں،
دنیاوی زندگی اس لیے کہا گیا کہ تم بھی تو کیا ہو، تم کیا ہو، تمہاری زندگی کہاں تک ہے، اس دنیا میں تمہاری زندگی کب تک ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے اس وقت تک یہ ہیں، جیسے تمہاری یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی یہ چیزیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے کتنی چیزیں تم لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ قبر میں، اور آگے قیامت میں کتنی چیزیں لے جاؤ گے؟ ایک بھی چیز نہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے۔ زیادہ زیادہ تم کو تھوڑا سا کپڑا سفید جو ہے لپٹا دیا جائے گا تمہارے جسم کے اوپر، بس اتنا سا ہوگا، وہ بھی اتنا ہی لپٹایا جائے گا تم کو، اتنا ہی دیا جائے گا کپڑا جتنا کسی غریب کو اور فقیر کو جس کے پاس کچھ نہیں تھا زندگی میں اس کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ تم یہ بھی نہیں وصیت کر کے جا سکتے کہ مجھ کو حریر و دیبا کا کفن دینا، تم مجھ کو جو ہے ریشمی کپڑے کا شاندار بہترین کفن دینا، اور کلرفل کفن ہو، بہترین سوٹ بوٹ مجھ کو پہنا دینا، تم بیچارے یہ بھی نہیں کر سکتے، سمجھے، اتنا ہی ملے گا۔ تو سب چیزیں یہیں کی ہیں۔ ذالک متاع یعنی سامان انسان لے کے جاتا ہے نا سفر کے لیے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یوز اینڈ تھرو ہوتی ہیں نا، کہ بھئی یہ تو صرف یوز اینڈ تھرو ہے، میں صرف یہاں کے لیے ڈسپوزیبل ہے، یہاں پہ میں نے اس کو یوز کیا اس کو پھینک دوں گا میں، پھر وہاں جاؤں گا تو وہاں دوسری چیز ہے۔ اسی طرح یہاں یہ چیزیں ہیں، قرآن نے یہ کہا کہ ذالک متاع، یہ سامان ضرور ہے لیکن حیات دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین جو مستقبل ہے، انسان مستقبل کے لیے سارے کام کرتا ہے نا، کہ میرا مستقبل اچھا ہو، میرا فیوچر اچھا ہو، اصل فیوچر خدا کے بارگاہ میں ہے، اس کے پاس ہے۔ یہاں پر ہم گفتگو کو تمام کرتے ہیں، اس کے بعد کی آیتوں کا ترجمہ ہی رہ جائے گا، اس لیے کہ تقریباً مفہوم تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج کے اس درس میں۔ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دے کر دنیا سے آخرت کمانے والے ہوں۔ پروردگار ہم کو صاحبان ایمان میں شمار فرمائے، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام مندرج نہ فرمائے۔ مخصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ آج سے، اور یہ عبادت و دعا اور مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہے، اس کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس کا قیمتی ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار آج یہ رمضان شروع ہوا ہے اور ایک رات اس کی گزر چکی، بہت بڑی بات ہے جو ایک رات گزر گئی ایک رات، اب وہ ہم کو نہیں ملنے والی کبھی بھی۔ یا اللہ جو لمحہ گزرے، جو منٹ گزرے، ہم اس سے اس برکتوں سے استفادہ کر سکیں جو تو نے ہمیں ایک بار اور ہماری زندگی میں ہم کو رمضان عطا کر کے ہم کو وہ برکتیں مرحمت فرمائی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔